أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ حضرات کے سامنے اس کے قبل کی قسط میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا ذکر کیا تھا جو آپ نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اب ہم دوسرے سفر کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ نے شام کے لیے بطور تاجر پہلا سفر اور اس کمسنی میں جو سفر کیا تھا اسے اگر لے لیں تو دوسرا سفر، لیکن بطور تاجر یہ پہلا سفر ہے آپ کا کہ اس وقت عرب کی ایک مالدار اور باکردار خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد اپنا سامان تجارت کے لیے ہر سال شام روانہ کیا کرتی تھی، اور اس کے لیے وہ یہ طے کرتی تھی کہ منافع کے اعتبار سے جو ہمارے سامان کو لے جا کر اس کی تجارت کرے گا اس کا ایک حصہ اسے دیا جائے گا۔ اور تاریخ کے اعتبار سے جیسا کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے جلد اول پیج 82 پر کہ جناب ابو طالب کی مہم کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کو پیش کیا جناب خدیجہ کے سامنے کہ میں آپ کا سامان لے کر تجارت کی غرض سے شام جاؤں گا۔ لیکن دوسرے مورخ ہشام نے اپنی کتاب میں جلد اول 118 نمبر پیج پر یہ لکھا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی ایمانداری اور امانت داری کا چرچا سن رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے خود یہ پیشکش رکھی کہ آپ ہمارے سامان کو شام کے لیے تجارت کے لیے لے جائیں، اور اس کا جو بھی منافع ہوگا ہم جتنا دوسروں کو دیتے تھے اس سے دگنا آپ کو دیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے خود آپ کے سامنے یہ پیشکش رکھی، کیونکہ دوسروں کو جتنا منافع دیا جا رہا تھا رسول کے سامنے اس کا دگنا دینے کے لیے جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں رسول آپ کے مال کو لے کر سفر شام پر جاتے ہیں، اور آپ کی ایمانداری اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے جو منافع ہوتا ہے جناب خدیجہ کو جتنا منافع پہلے ہوتا تھا اس سے دگنا منافع ہوا، جس کی وجہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو طے کیا تھا جو مقدار جو حصہ آپ کو دینے کے لیے اس حصے سے زیادہ آپ کو دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل پر ان کی ایمانداری اور دیانتداری کا ایسا گہرا اثر پڑا کہ آپ نے چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہ رہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک جاننے والی ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے اسے رسول کی طرف بھیجا۔ نفیسہ رسول کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آپ ازدواجی زندگی میں قدم کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم شادی کر سکیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ممکن ہو
کہ آپ کو حسین و جمیل خاتون بھی مل جائے، آپ کے نسب کی بھی ہو، ہم نسب بھی ہو، اور ایک عزت دار خاندان اور ایک مالدار خاتون اگر آپ کو مل جائے اور آپ کا پیسہ بھی نہ لگے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ رسول خدا نے کہا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ تو آپ نے کہا اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کہا اس کی صورت یہی ہے کہ میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ رسول نے اپنی حامی بھر دی اور اقرار لے لیا کہ ہاں ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خوشی خوشی جناب خدیجہ کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد یہ بات ان کو بتا دیتی ہے۔ جناب خدیجہ نے کہلوا دیا کہ فلاں وقت فلاں دن آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں اور نکاح اسی وقت ہو جائے گا۔ اور ادھر جناب خدیجہ نے اپنے چچا عمرو کو بتا دیا کہ ان کا نکاح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ دیا جائے۔ اب معینہ جو مقررہ جو وقت تھا، اس وقت پہ جناب رسول خدا اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کو لے کر اور کچھ اور افراد کو لے کر جناب خدیجہ کے گھر جاتے ہیں، اور جناب خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا اور رسول خدا کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام نکاح کا صیغہ نکاح پڑھتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے صیغہ نکاح پڑھنے کے پہلے جو خطبہ دیا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس خطبے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی شروعات ہوتی ہے تو کس طریقے سے کہ آپ اس کی شروعات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد خدا کی حمد کے ساتھ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ خطبے کی شروعات آپ یہ دیکھیے کہ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے، لیکن حمد خدا کے ساتھ جناب ابو طالب کا اس خطبے کی شروعات کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتنی معرفت الہی کتنی ان کے اندر تھی۔ اور اس کے بعد خدا کو بھی ان کا یہ جملہ نہ جانے کتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی کتاب جب نازل کی تو اس کی شروعات بھی آپ کے اس خطبے کی شروعات کو کے لفظ کو رکھ کر کی، یعنی قرآن مجید کی بھی شروعات ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اپنے خطبے میں انہوں نے اپنی معرفت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال اور مستقبل میں آنے والے واقعات کا عرفان صاف جھلکتا ہے کہ انہیں پہلے سے پتہ ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، جبکہ اعلان رسالت ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن ان کی عظمت کو یہ اپنے اس خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف معرفت الہی کے ساتھ، الحمد کے ساتھ، خدا کی حمد کے ساتھ خطبے کی شروعات ہوتی ہے۔ خطبے کا ہم عربی کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے، جو اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب اپنے خطبے کی شروعات کی تو وہ الحمدللہ الذی جعلنا کے لفظ سے کی، جس کا ترجمہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسماعیل کی اولاد میں قرار دیا اور ہمارے لیے ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایک حرم جو مرکز امن و امان ہے، اور جہاں ہر طرح کے میوے سمٹ کر آتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس شہر میں جہاں ہم جو مرکز امن و امان ہے اور جہاں ہر طرح کے میوے سمٹ کر آتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس شہر میں جہاں ہم ہیں خلق کے قضایا کا طے کرنے والا حاکم بنایا۔ اما بعد، بلا شبہ
میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ وہ ہے جس کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ کیا جائے تو وہ اس کا پلہ گرا نظر آئے گا، اور جس سے بھی اس کی نسبت دیکھی جائے یہ اس سے بڑا معلوم ہوگا، اور اگر وہ مال و دولت میں کم ہے تو اس سے کیا ہے، مال تو ایک وقتی نعمت اور ناپائیدار چھاؤں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسے خدیجہ کی طرف اور خدیجہ کو اس کی طرف رغبت ہے۔ مہر جتنا تم کہو معجل اور موجل، ہر طرح میں اپنے مال سے ادا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس ہستی کی ایک عظیم الشان اور بلند منزل اور مقبول بارگاہ خدا بات ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ علام البراء طبرسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کے سے کتنی معرفت آپ کے چچا کو تھی، وہ اس خطبے سے صاف جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانان عالم کا مصنف لکھتا ہے کہ 12 اونس سونا اور 25 اونٹ حق مہر مقرر ہوا جو چچا ابو طالب کے فیاضی سے فوراً ادا کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ کا عقد ہوا جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا کی طرف سے صیغہ عقد پڑھا، رسول کا عقد ہو جاتا ہے اور جناب خدیجہ آپ کی زوجیت میں آ جاتی ہیں۔ جناب خدیجہ کی 2 خصوصیتیں سب سے الگ ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ پہلی تو یہ کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جو آپ کے نکاح میں آئیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے، کسی دوسری خاتون سے کوئی نکاح نہیں کیا جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ باحیات تھیں۔ یہ 2 خصوصیتیں بہت خاص ہیں۔ اچھا، جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے ورثہ دار ہیں، جو آل رسول ہیں، جو آپ کے اعمال کے ورثہ دار بھی ہیں، انہوں نے بھی بادشاہان عرب یا دوسرے بادشاہوں کی لڑکیاں آپ کی زوجیت میں رہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دوسری زوجہ کو کیا، دوسرے کی زوجہ بھی نکاح میں آئی، اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ یہ حلال خدا ہے، اور یہی بات ہے کہ جب خواہر مامون رشید نے اس کی شکایت امام تقی کی طرف سے اپنے والد سے کی تو اس نے بھی یہ جواب دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم حلال خدا کو حرام تو ان کے اوپر نہیں کر سکتے، لیکن یہ خصوصیت اگر ملتی ہے تو یا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی مولا علی نے دوسری کسی زوجہ، کسی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا جب تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا باحیات رہی، اور یا پھر ان کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہاں ملتی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا جب تک کہ وہ باحیات رہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان خاتون کی عظمت کا نتیجہ تھا کہ جس کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک طرف جناب مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسری طرف جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے جناب رسول خدا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ ان کی عظمت و جلالت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقابل کوئی دوسری خاتون نہیں ہو سکی مولا علی کے نکاح میں، جو بھی خاتون آئیں ان کی نسبت جناب فاطمہ الزہرا کے سامنے کچھ نہیں تھی، ویسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو ازواج آئیں، جناب خدیجہ کی منزلت کسی
نے نہیں پائی۔ یہ منفرد منزلت کی شخصیت اور حامی تھیں۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں اور تاریخ داں یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اور یہ ایک جناب خدیجہ عرب کے ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، نیک چلن، خوش صورت اور خوش سیرت خاتون، مالدار خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی ازدواجیت کے لیے آپ پیشکش آئی، آپ نے فوراً رسول خدا نے قبول کر لیا، اور ان کا سلسلہ نسب بھی 3 پشتوں کے بعد جناب رسول خدا کے سلسلہ نسب سے جا کر ملتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جناب عبداللہ جناب رسول خدا کے والد کے ہم پلہ تھیں، یعنی رشتے کے اعتبار سے جناب خدیجہ جناب رسول خدا سے بڑی تھیں، یعنی آپ کی پھوپھی لگتی تھی، جناب رسول خدا کے ہم پلہ، جناب رسول خدا کے والد کے ہم پلہ تھی۔ تو جب رشتے کے اعتبار سے بڑی تھی تو عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 40 سال کی اگر آپ کی عمر تھی تو بجا تھی۔ لیکن یہ اگر کہنا کہ وہ بیوہ تھیں یا اس کے پہلے کسی اور کے عقد میں وہ تھیں، یہ کسی مناسب اس سے جو تاریخ داں ہیں اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ مستند کوئی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے، بلکہ یہ روایت مل رہی ہے کہ رسول خدا کے ساتھ آپ کا جو عقد تھا وہ آپ کا پہلا عقد تھا۔ اس کا مطلب کہ نہ وہ بیوہ تھیں، نہ ان کے کوئی بیٹیاں تھیں کہ جو وہ لے کر آئیں، بلکہ یہ پہلا عقد ان کا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، جبکہ ایک مالدار خاتون تھی، ایک اچھے خاندان سے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ، عرب کے لوگ، بڑے سے بڑے لوگ یہ چاہتے تھے، زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ جناب خدیجہ سے ہو جائے، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے بہت مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ نے کسی سے رشتہ، کسی سے عقد نہیں کیا، بلکہ وہ جب مروب ہوئی تو وہ رسول خدا سے مروب ہوئی اور ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اور وہ کس طریقے سے کہ آپ کی ایمانداری، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر آپ اس طریقے سے مروب ہوئی کہ آپ نے اپنا رشتہ، ازدواجی زندگی جینے کے لیے آپ نے طے کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی طے کیا۔ اب اس کے بعد آپ ازدواجی زندگی میں آ جاتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے سے زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، اور جب یہ 35 سال کے ہوتے ہیں تو ایک واقعہ اور سامنے آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کو پوری طریقے سے گرا کر اس کی سر نو سے تعمیر کی جائے، کیونکہ ادھر کا پانی بہت، جو پہاڑیوں سے پانی بہہ کر آتا تھا خانہ کعبہ کی طرف، اور خانہ کعبہ کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، اور جب سیلاب آتا تھا تو وہ پانی خانہ کعبہ کے اندر چلا جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو چڑھاوے اور جو خزانہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا وہ بھی چوری ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بات سامنے آئی، اور تمام حضرات اس بات پر متفق ہو گئے کہ خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی جائے،
اس کے لیے جو الگ الگ وہاں پر قبیلے تھے، یہ طے پایا کہ سبھی قبیلے والے کے لیے الگ الگ حصہ طے کر دیا جائے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف خانہ کعبہ کے دروازے والا حصہ آیا کہ یہ حصہ آپ کو بنانا ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ جگہ پر کسی کے حصے میں یہ گیا کہ رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک کی دیوار آپ کو بنانی ہے، کسی قبیلے کے حصے میں آیا کہ پشت کی دیوار اسے بنانی ہے، اور سب اپنے اپنے اعتبار سے وہ بنانے لگے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے والی ہے تو ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اس میں وہ دولت، وہ مال نہیں لگنا چاہیے جو غلط کاموں کی وجہ سے، جو حرام کی دولت ہے وہ نہیں لگنا چاہیے، یعنی کوئی بھی اس میں وہ دولت نہیں لگائے گا جو سود کے ذریعے دولت کمائی گئی ہو، جو زنا کے ذریعے دولت کمائی گئی ہو، جو خرد برد کے ذریعے دولت کمائی گئی ہو، وہ دولت کوئی نہیں لگائے گا۔ یہ اعلان ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی لوگ دولت کو کمانے کے لیے حضرت ابراہیم کی شریعت کے اعتبار سے چلا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو دولت کمانے میں اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ دولت جائز طریقے سے کمائی جائے، اور وہ اس طریقے سے کمائی جائے جو جناب ابراہیم کی شریعت تھی، اس شریعت کے اعتبار سے دولت کمائی جائے۔ اب اس کے بعد یہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اور جب تعمیر ہونے لگی اور یہ کام ہو گیا، اور اس کے بعد مسئلہ جو آیا وہ اس وقت آیا کہ جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھا جانا تھا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، اور یہ مسئلہ اتنا بڑا کہ لوگ خون کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، تلواریں کھنچ گئیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک قبیلہ تو ایسا تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک پیالے میں خون رکھ لیا، اور اپنے ساتھ ساتھ بنی عدی کو بھی لے کر اس نے اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھوں کو رنگا، اور رنگنے کے بعد قسم کھایا کہ جو ہے اگر اس طریقے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم خون بہانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اپنے خون سے ہاتھ کو رنگ لیا، اور یہی وجہ سے انہیں اس دور میں ایسے قبیلے کے نام سے جانا جانے لگا کہ جو اپنے کو جس کو خون چاٹنے والا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ اپنے ہاتھ کو انہوں نے خون سے رنگا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے مشورہ کیا اور بات یہاں پر طے ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ باب شیبہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت باب شیبہ سے جو پہلا شخص آئے گا اسی کو حکم بنا لیا جائے گا، اور وہی جو کہے گا اس اعتبار سے اس حجر اسود کو کے نصب کرنے کی کارروائی کی جائے گی اور اسے نصب کیا جائے گا۔ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے، اور اس کے بعد لوگ صبح کے وقت پہنچ گئے خانہ کعبہ میں، اور باب شیبہ کی طرف سے دیکھنے لگے، اور باب شیبہ کی طرف سے جو پہلا شخص نظر آیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لوگ بہت خوش ہوئے، یہ تو بہت اچھا ہے کہ یہ تو امین آ گیا، اس کی بات سب ماننے کو تیار تھے۔ رسول نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، لیکن امانت داری کا ایسا سکہ لوگوں پر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ انہیں امین کے لقب سے جانتے ہیں۔ رسول نے بھی ایک ایسی تجویز پیش کی کہ کہا، ایک روایت میں ہے کہ ایک چادر منگوائی، دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی عبا اتار کر زمین پر بچھا دی اور حجر اسود کو لا کر اس عبا میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد تمام قبیلے والوں سے کہا کہ سب اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک فرد کو بھیج دیں اور اس عبا کے ایک ایک گوشے کو وہ پکڑ لیں۔ اس طریقے سے تمام قبیلے کے لوگ عبا کے ایک ایک گوشے کو پکڑ کر حجر اسود کو وہاں تک لے آئے جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا،
اور جیسے ہی وہاں پر لے کر آئے رسول نے اسے اٹھا کر اسے حجر اسود کے مقام پر رکھ کے اسے نصب کر دیا۔ اس طریقے سے یہ جو تفرقہ بازی تھی وہ ختم ہو گئی اور رسول نے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اس کی وجہ سے رسول کے اور زیادہ عزت بڑھ گئی کہ اتنا اچھا فیصلہ جس نے کیا ہو کہ تمام قبیلے کے لوگ اس فیصلے کو سے خوش تھے اور اس کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ رسول کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے آگے کی بات آئندہ کی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا